हेलो अस्सलाम वालेकुम बनाए पाकिस्तान। वेलकम टू अंकल टॉक शो। अंकल इस तरह से हमारी वीडियो का एक सिलसिला जो है वो जारी है। मुख्तलिफ़ टॉपिक्स के ऊपर जो है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। जो हमारा लास्ट टॉपिक था, जो पार्ट 1 वीडियो थी, वो नेगलिजेंस पे था, गफलत जो अल्लाह ताला को भी पसंद नहीं है, अल्लाह ताला भी पसंद नहीं करता। तो इस सिलसिले में हमारी ये जो सेकंड वीडियो है पार्ट 2, तो इसको आप जो है वो फिनिश करें ताकि जो लोगों को सही मालूमात हो। जी ठीक है जनाब, दार साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। लाइक ऑलवेज मैं कुछ अंग्रेज़ी में बोलूँगा, कुछ उर्दू में बोलूँगा। कोशिश ये होगी कि आप लोगों को एक अच्छी वीडियो मिल जाए और कुछ अच्छी सजेशंस मिल जाए। तो उसी कंटिन्यूएशन में, उसी तसलसल में कि भाई ये गफलत, कुरान पाक की आयत है कि गफलत अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है, और कुछ लोग उसको इस तरह इंटरप्रेट करते हैं कि अल्लाह ताला गफलत को माफ़ नहीं करते। तो ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाता है कि अल्लाह ताला जैसी रहीम शख्सियत गफलत को इतना बुरा देखती है कि आपको माफ़ी का मौका मिलने से पहले आपको तंबीह कर दी जाती है। तो अब आप ये याद, और तंबीह का आपको नुकसान पहुँच सकता है। भाई आप रोड देख रहे थे, आप रोड पे से गुजर रहे थे, आपने न सीधी तरफ देखा न बाएं तरफ देखा, कार स्पीड से आई, उसने आपको उड़ा दिया, उससे आपका कूलर टूट गया, 6 महीने आप हॉस्पिटल में रहे, रिविट वगैरह लगे, उन्होंने आर्टिफिशियल बॉल कंस्ट्रक्ट की। उसके बाद अब आप एक फ्रेजाइल सिटीजन हो गए। आपकी उम्र 35 साल की थी या 40 साल की, एक फ्रेजाइल सिटीजन में तब्दील हो गए। आपको स्क्रूनेट लग गया आपके सिस्टम में। अगर आप देख लेते, अगर आपको वो जल्दी नहीं होती, अगर आप उस परेशानी का शिकार नहीं होते जिस परेशानी ने आपको इस पूरी तरीके से घेर लिया था कि आपको पता है कि आप 6 लेन वाले हाईवे पे क्रॉस कर रहे हैं, जिसमें 3 लेन से एक तरफ गाड़ियां आ रही हैं, 3 लेन से दूसरी तरफ, और आप क्रॉस करते करते आप भूल गए कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं। ठीक है जनाब? तो ऐसे, और आपने फिर पेडिस्टेरियन उसको नहीं इस्तेमाल किया, पुल को। ऐसे भी तो पुल हैं, ऐसे भी तो बड़े बड़े हाईवे हैं जहाँ पर जैसा भी हो आपका मुल्क, यार अभी लोगों ने कोशिश की है कि किसी तरह आपको इन खतरनाक खतरों से बचाया जाए, लेकिन इसमें आपके मुशाहिदे का हिस्सा है। आपका मुशाहिदा आपका साथ नहीं देता। मैं तो बड़े आम अल्फाज में आपसे कहूँगा कि आपके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं चल रही। आप जो है ना, एक अच्छे इंसान से, एक अच्छे ब्रेन से आम ब्रेन तक, एक्सेलेंट ब्रेन से आम ब्रेन तक, और आम ब्रेन से वेजिटेबल, ये आपने अपने आप को इस प्रोसेस में डाला हुआ है। इसमें आपको बड़े भी शामिल हैं। पाकिस्तान का खुलासा दूंगा आपको। 45 साल कह ले, हाँ 45 साल जब मैं मुल्क छोड़ा था 80 में, तो आज हम 2025 में हैं, तो मैंने 1980 में मुल्क छोड़ा था, तो उस अमल को 45 साल हो गए। पाकिस्तान इस बदहाली का शिकार नहीं। लोगों में मुशाहिदा था, लोगों में स्पिरिट थी, लोगों में जज्बा था अच्छी चीज़ों के लिए खड़ा होना और ख़राब चीज़ों को रोकना, उसके ऊपर खड़ा हो जाना, उसके ऊपर एहतजाज करना। तो एक अच्छा माहौल नज़र आता था, और बड़ों का एक ख़ास एहतराम था, और छोटों से एक ख़ास शफ़क़त देखने में आती थी, और अदब व लिहाज था, और बेईमानी, करप्शन इस लेवल पे नहीं था। तो यार आपने मुशाहिदे को ख़त्म कर दिया, आपने नेगलिजेंस को गले का हार बना दिया, सोच का पैमा बना दिया। आप मतलब क्या चाहते हो ज़िंदगी के साथ? हैं अब आप क्लिक मैन बन गए। आपके पास या तो कंप्यूटर है, या तो लैपटॉप है, या तो ये टच फ़ोन है, मोबाइल है, इस पर आप ना कचरा देख रहे हैं। सुबह से शाम तक आपके न्यूरॉन्स ख़त्म हो रहे हैं, आपका सिस्टम जो है वाइब्रेट कर रहा है मुस्तकिल, आपका ब्लड सर्कुलेशन मुख्तलिफ हो रहा है। जो आप देख रहे हैं उसका ब्रेन पे असर पड़ता है, ब्रेन का असर बॉडी पे पड़ता है। ये एक जनरल साइंस की आपको बात कर रहा हूँ, कॉमन सेंस की, कि मेडिकल साइंस आपको ये समझाती है। तो भाई आप इतना प्रेशर अपने जहन पर, अपने मिजाज पर, और अपनी सोच पर, अपनी नज़र पे क्यों डालेंगे? आप मोबाइल वगैरह इस्तेमाल करें, 2 घंटे कर लें, आधा घंटा कर लें, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। अगर आपका काम ही मोबाइल पर है तो चलो यार 5 घंटे, 6 घंटे करो। 17-18 घंटे इसको उठा के फेंक दो यार, किसी ड्रॉज में बंद कर दो फ़ोन को। बोलो यार बस अब कल बात करेंगे, ठीक है? वीकेंड पे आप लोग वीकेंड पे जाते हैं, हाँ? आपको इतने अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ता है, वीकेंड की तैयारी आप किस तरह करते हैं? आपने उठाया अपनी फैमिली को, आपके पास एक बाइक है, उस पर आपने 4 बच्चे सवार कर दिए, और आपकी वाइफ शरीक हयात, आपका पार्टनर
جس سے آپ پیار کر رہے ہیں، میرے خیال میں آپ پیار تو نہیں کر رہے. خود آپ بھی بیٹھے ہیں، 6 ہو گئے، 6 لوگ بیٹھے ہوئے اس بائک پہ. آپ کی عقل کام کر رہی ہے بھائی صاحب؟ Is your mind working? Are you a human being with 5 senses? I don't think so. اور پھر آپ کانٹراویا چلے جاتے ہیں، جہاں پر راستہ بند ہے اس کے اگینسٹ چلے جاتے ہیں، جدھر سے راستہ الاؤ ہے اس کے برخلاف آپ چلا رہے ہیں. سائڈ روڈ سے نکل کے آپ فٹ پاتھ والی بڑی روڈ پر آ گئے جس پہ اسپیڈ سے ٹریفک چل رہا ہے. تو اس نیگلیجنس کو میں تو آپ کو معاف نہیں کروں گا. اور آپ مر گئے تو مجھے شاید بڑا سخت لفظ استعمال کر رہا ہوں، نہیں کرنا چاہیے، مجھے شاید افسوس بھی نہیں ہوگا. آپ نے اپنی موت کو خود خریدا ہے. اللہ تعالیٰ پہ الزام نہیں دیں. اللہ تعالیٰ صرف اور صرف رحم کرنے والا ہے، لیکن وہ غفلت کو معاف نہیں کرتا. تو یہ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا کہ میں غفلت کو بہت برا لیتا ہوں. آپ نے یہ نہیں کرنا ہے، اس لیے اس نے آپ کو آنکھیں دی، ناک دی، سوچ دی، سمجھ دی، جذبہ دیا، اسپرٹ دی. آپ نے اس چیز کو ذبح کرنا شروع کر دیا. اسپرٹ تو میں اپنے بچوں میں، پاکستانی بچوں میں دیکھ ہی نہیں رہا ہوں. یہ اتنا مفاد پرست بن گیا، یہ اتنا چھوٹا، اتنا ہلکا، اتنا گھٹیا انسان بن گیا. یہ 15 سال والا، یہ 12 سال والا، یہ 18 سال والا، یہ 20 سال والا، کہ یہ بس آپ سمجھ لیں خبیث انسان ہے. کیونکہ اس نے اپنے اطراف جو بھی سرکل بنایا ہے وہ صرف اس کے چھوٹے چھوٹے مفادات کا حل ہے. والدین کو تنگ کر رہا ہے، محلے کو تنگ کر رہا ہے، یار چچا کو تنگ کر رہا ہے، دادی کو تنگ کر رہا ہے، نانی کو تنگ کر رہا ہے، دادا کو تنگ کر رہا ہے، اپنے پرانے استادوں کو تنگ کر رہا ہے، محلے داروں کو تنگ کر رہا ہے. ابھی تیرے کو شرم نہیں آتی؟ 12 15 18 20 میں نے 3 4 عمریں بتائی. تو یہ چاہتا ہے؟ پھر بعد اب کب بنے؟ بعد اب با نصیب، بے ادب بے نصیب. ابھی تیرے کو کمپیوٹر چلانے آ گیا تو کیا تو اس سے دنیا فتح کر لے؟ ابھی تیرا بھیجا کام کر رہا ہے. دنیا میں 5 لاکھ پروفیشنز ہیں، تو خالی کمپیوٹر چلائے گا؟ کیوں چلائے گا؟ دوسرا کام تجھے نہیں آتا ہے؟ کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہے. یو ڈونٹ وانٹ ٹو لرن اینی تھنگ ان لائف، جسٹ دی کمپیوٹر اور واچ ٹک ٹاکس. Don't do that. Pakistan deserves a better generation. You people are almost a curse to the society. You're not doing your job. Parents are whatever they are. Maybe they are not as educated as I would like them to be. I have been around, I have been in foreign countries, and many years of my life. I learned few things from them. The parents work very hard and study hard how to grow their kids, their offsprings. تو اس میں وہ آپ کو اتنا ذمہ دار بناتے ہیں کہ آپ غفلت کے عنصر کو اس میں ڈالا جاتا ہے، اسکیم میں ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے کمٹمنٹ کو پورا کرنا ہے، آپ نے وعدہ خلافی نہیں کرنی، آپ نے سچ بولنا ہے، اور آپ نے اپنی اسپرٹ کو کبھی گرنے نہیں دینا ہے. اور جب آپ ان چیزوں کو حل کریں گے، ان چیزوں پر عمل کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ آئے گا کہ آپ کی ایک ایسی شخصیت بنے گی، بھلے آپ 18 سال کے ہوں، 15 سال کے ہوں، 20 سال کے ہوں، کہ آپ کو راستہ دے دیا جائے گا جو کامیابی کا راستہ ہے. تو اس راستے کو اڈاپٹ کریں نا. فائنڈ آؤٹ یور وے، انلائٹن یور وے، فائنڈ گاڈ، فائنڈ اللہ. عبادت کرو یار، اللہ سے بات کرو، اللہ سے پوچھو سر غفلت کا کیا مطلب ہے. مجھے آپ بشارت دے سکتے ہیں، مجھے نور بصیرت دے سکتے ہیں. میں کچھ اس آیت کو انٹرپریٹ اپنے طرف سے کرتا ہوں، لیکن میرے نہیں آ رہی سمجھ میں. اس کو آپ مجھے بتائیں، کسی عالم سے ملو، ہمارے جیسے انکل سے ملو، یار ہم آپ کو سمجھائیں گے نور بصیرت کیا ہے اور اس کا ڈائریکٹ غفلت سے کتنا تعلق ہے. نہیں تو آپ کو اگر چیزیں ویسے نظر آنا شروع ہو جائیں اللہ کے نور سے، تو غفلت تو آپ ہٹ گئے، غفلت کے چیپٹر سے آپ ہٹ گئے. آپ غفلت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ کو وہ نور دے دیا گیا جو آپ کو انلائٹن کرے گا. اور انلائٹن کا مطلب آپ ہر چیز کو ذرے ذرے کو ڈیٹیل میں دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ ایسی بڑی مسٹیکس نہیں کریں گے. ایک موٹر سائیکل پہ 6 لوگوں کو لے کے چلے جانا،
فضول بات پر لڑ لینا. اور وائلنس اتنا ہے کہ آپ نے کسی کو راڈ مار دی لوہے کی, اس کا انتقال ہو گیا, پبلک جھگڑا ہو گیا. چلیں ٹائم پبلک جھگڑا ہو گیا, فیملی کے اندر ہو گیا, آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکے, آپ ہائپر ہو گئے, آپ نے اٹھا کے چاقو مار دی. تو یہ اسی غفلت کا حصہ ہے. جب آپ کا ذہن سو رہا ہوتا ہے اور اریٹیٹڈ ہے کسی اور وجہ سے, تو آپ نے بہت سارے فیکٹرز کو مس کر دیا کہ اس کے نتائج, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے. تو بھائی آپ نے ابھی پروگرام کریں اپنی زندگی کو. غفلت سے بچنا ہے تو میں آپ کو 3-4 اصول دے دوں. سب سے پہلے آپ کا مشاہدہ. نمبر 1, مشاہدہ جو ہے آپ کا A کلاس ہونا چاہیے. A کلاس مشاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں آپ کو کسی مال میں بھیج دیتا ہوں کہ یار لوور گراؤنڈ چیک کر کے آؤ, تو آپ کا دماغ اتنا حاضر دماغ ہوگا کہ پورے مال کو آپ نے فوکس کیا اپنی سوچ میں, اپنی سمجھ میں, اپنی نظر میں, اپنے خیال میں, اپنی میموری میں. اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. یار کپڑے والی کی دکان کہاں تھی, موبائل والی کہاں تھی, واشنگ والا کہاں تھا, فرنیچر والے کہاں تھے, اور دوسرے لوگ کہاں تھے, فوڈ کورٹ کہاں تھا, جو لوگ یہ بیچ رہے تھے, وہ بیچ رہے تھے, وہ پروڈکٹ بیچ رہے تھے. آپ کا سب کا ایک نقشہ بنا. اس کے بعد آپ ٹریفک پہ آ جائیں, آپ نے ٹریفک رول کو فالو کرنا ہے. یہ جتنے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا مشاہدہ ہو گیا ختم, اور آپ غفلت کے اہل ہو گئے. آپ نے غفلت سے ہی کام لینا ہے. روڈ کراس کر رہے ہیں, آپ دیکھ نہیں رہے, سامنے سے بڑا ٹریلر آ رہا ہے. ٹریلر بھائی, ٹریلر, ڈمپر کو بھی چھوڑو, ٹریلر آ رہا ہے. اس کو کچھ نظر ہی نہیں آیا, وہ بہت اوپر بیٹھا, اس نے آپ کو اڑا دیا, آپ کی بائک کو اڑا دیا, آپ کے 3 بچوں کے سر کھل گئے, 2 مر گئے, 1 بچ گیا, وائف آدھی لنگڑی ہو گئی, اور تمہاری ایک آنکھ ختم ہو. تو یہ غفلت کا نتیجہ ہے. آپ یہ چاہتے ہیں. اچھا, اس کے بعد اور غفلت میں آ جائیں. آپ نے کسی کو کسی کے پیسے دینے, اس کے پیسے آپ نے فوراً دینے. اچھا, کال, غفلت, آپ نے کال اٹینڈ کرنی. آپ نے فون کس لیے رکھا ہے؟ یہ کمیونیکیشن ٹول ہے, ٹھیک ہے. آپ نے کال اٹینڈ کرنا ہے. آپ کتنے ہی مصروف ہوں, کتنے ہی بزی ہوں, اور آپ کتنے ہی کال کو پسند نہ کر رہے ہوں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ابھی مجھے کال نہیں کرو, ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ کی بات سننے کا, آپ مجھے شام 8 بجے کال کرنا. لیکن آپ نے کال ضرور اٹینڈ کرنی, ٹھیک ہے بھائی صاحب. یہ فون کھلا رکھ کے, آن رکھ کے, دنیا کی کال اٹینڈ ہو رہی ہے, اس بندے کو جس کو ضرورت ہے آپ سے بات کرنے کی, آپ اس کو اٹینڈ نہیں کر. یہ بھی آپ کی غفلت کا حصہ ہے, کیونکہ غفلت نے آپ کو اس لیول کے انسان میں تبدیل کیا کہ آپ کو دوسرے کی تکلیف کا احساس نہیں, ٹھیک ہے. اب ان چیزوں کو اور میں ایلابوریٹ کروں گا کسی اور وقت, لیکن ابھی اس کو ہم یہیں ختم کر رہے ہیں. بھئی یاد رکھ لو, آپ سچ بولیں گے تو انشاءاللہ آپ کی خرابیاں کم سے کم ہوتی چلی جائیں گی. اس میں غفلت کا بھی وہ آ جائے گا. جب آپ کمیٹڈ ہو جائیں گے تو آپ غفلت نہیں کریں گے. آپ نے نماز کو جانا ہے صبح 5:30 بجے, انشاءاللہ آپ 5:30 بجے پہنچیں گے تو آپ کو جماعت مل جائے گی. 10 منٹ لیٹ ہوں گے تو جماعت سے آپ محروم ہو گئے. یہ بھی تو غفلت کا حصہ ہے نا. آپ بستر میں لیٹے ہوئے, آپ نے 10 منٹ اور لے لیے, لیٹنے میں کہ یار ابھی بھاگتا ہوا چلا جاؤں گا, وضو کر لوں گا, لیکن آپ کا ذہن غفلت پہ کام کر رہا تھا. اس پہ میں ختم کر رہا ہوں. تو یاد رکھیں, you should be disciplined, you should be truthful, you should be sincere, and you should be a constant servant to God and to the community or to the humanity who you don't want to neglect but to serve in detail, so we can get a result, a good result out of it. Okay, thank you Pakistan Zindabad, and I would love our young kids to react on this video. Send your comments. We want to know your thoughts. What do you think about ghaflat or negligence? Thank you Pakistan.